إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدیر۔ بزرگوں اور دوستو، اسلام نے عورتوں کا مقام بہت ہی بلند فرمایا ہے، اس کی شخصیت کا اعتراف کیا ہے، اسے عزت و شرافت کے بلند ترین مقام پر فائز کیا ہے، اور ساتھ ہی اس کے لیے حقوق اور واجبات مقرر کیے ہیں۔ صدیوں سے ظلم و ستم کی چکی میں پیسی جانے والی عورت پہلی مرتبہ اسلامی تعلیمات اور ربانی حکیمانہ توجیہات کے سائے میں عزت و کرامت کے بلند مقام پر فائز ہوئی، اور اسے احساس ہوا کہ نہ صرف اس کا وجود ہے بلکہ اسلام اس کی فضیلت اور منقبت کا قائل ہے، اور جس صورت میں بھی عورت ہو اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ نے اس کو حقوق دیے ہیں، مالی حق دیا ہے، اپنے حقوق کے اندر اس کو تصرف کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ کوئی ولی اپنی زیر ولایت پلنے والی لڑکی کی شادی بغیر اس کی مرضی کی اجازت کے کر نہیں سکتا۔ وہ جانور نہیں ہے کہ اس کو خریدا اور بیچا جائے، وہ داسی نہیں ہے کہ اس کو غلام بنا کر رکھا جائے، اس کا اپنا حق ہے، اور بالکل مردوں کے شانہ بشانہ ہے۔ الحمدللہ اعمال کے اندر، احکام کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو مساوی طور پر مخاطب کیا ہے۔ شریعت کے تمام احکام کے جس طریقہ سے مرد ذمہ دار ہیں، مکلف ہیں، پابند ہیں، اسی طریقہ سے عورتیں بھی مکلف ہیں۔ چند مخصوص احکام عورتوں کے لیے ہیں، ورنہ عام احکام کے اندر مرد اور عورت برابر ہیں، اور اعمال کی اور نیکی کی جو جزا اللہ نے مردوں کے لیے مقرر کی ہے وہی عورتوں کے لیے بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ جس نے بھی نیک عمل کیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اللہ اکبر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جس نے بھی نیک عمل کیے، درا حال ہے کہ اس کا ایمان اللہ پر ہو، اس کی توحید پختہ ہو، اور نیک عمل کیا، شریعت کے مطابق کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، ضرور بھی ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان عمل کرنے والے مردوں اور عورتوں کو ان کے عملوں کی بہترین جزا عطا فرمائیں گے۔ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل کرتے تھے اس سے بھی احسن، افضل جزا اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ۔ اولی الالباب کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، جو عقل والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آخری آیاتوں کے اندر دیکھ لیجئے، بڑی اچھی علامتیں بتائی گئی ہیں۔ تو ان کی دعاؤں کا ذکر کرنے کے بعد، جو عقل مند لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ کیا کہہ کر کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم،
میں تم میں سے کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کروں گا، من ذکر او انثی، عمل کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ دیکھیے برابر سے ذکر کیا ہے، تو برابر سے عمل کی پابند ہے اور برابر سے جزا اور اجر و ثواب پانے کی بھی مستحق ہے۔ اور آئیے عورت کو اگر مختلف روپ میں دیکھنا ہو تو ماں کی شکل میں دیکھیے، بیٹی کی شکل میں دیکھیے، بہن کی شکل میں دیکھیے، بیوی کی شکل میں دیکھیے۔ دیکھیے اسلام نے کتنا اونچا مقام عورتوں کو عطا فرمایا، جبکہ جاہلیت میں کوئی مقام ہی نہیں تھا، کوئی مرتبہ ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کننا فی الجاہلیہ لا نعد النساء شیئا فلما جاء الاسلام وذکرہن اللہ علمنا بذلک لہن علینا حقا، اخرجہ البخاری۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جاہلیت میں عورت کا کوئی وزن ہی نہیں دیتے تھے، عورت کو کوئی وزن ہی نہیں دے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی جاہلیت کے اندر، محض لوگوں کی شہوت رانی کا ذریعہ تھی، جنسی خواہش کی تسکین کا ذریعہ تھی، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق مندر میں جا نہیں سکتی تھی، بتوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی، باندھ کے رکھی جاتی تھی۔ پراچین کال میں بہت عہد قدیم میں عورتوں کو ہندوستان میں مرد کی چتا پر جلا دیا جاتا تھا، زندہ ڈال دیا جاتا تھا، اس کو ستی کا نام دیا جاتا تھا۔ دنیا کے تمام ممالک میں اس کی حالت بڑی خستہ تھی۔ کہتے ہیں کہ جب اسلام آیا اور اللہ نے قرآن مجید میں جب اس کا ذکر فرمایا، عورتوں کا جب ذکر فرمایا، تب ہم نے سمجھا کہ ان عورتوں کا ہمارے اوپر بڑا حق ہے۔ اور اس سے بڑی عظمت اسلام میں کیا ہوگی عورتوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک صورت ہی سورۃ النساء عورتوں کی صورت کے نام سے اتاری ہے۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اسلام نے عورتوں کو اوج ثریا پر بٹھایا ہے۔ اگر یہی عورت ہماری ماں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر مخلوق میں سب سے اونچا مقام ہے تو ماں باپ کا، اور ماں باپ کے اندر بھی ماں کا 3 درجہ ہے، باپ کا 1 درجہ ہے، آپ کو معلوم ہے۔ یہ قرآن مجید میں آیات مختلف مقامات پر آئی ہیں جہاں اللہ نے اپنے حق کا ذکر کیا ہے، یعنی حق کے بندگی کا، کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ایک اکیلا ہے، تمہارا معبود ہے، تم اسی کی بندگی کرو، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہ پہلا اور سب سے اہم اور تاکیدی حق جو اللہ کا ہم بندوں پر ہے، اس کے ذکر کرنے کے بعد ہی اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، رب تعالیٰ کا فیصلہ ہے، رب تعالیٰ کی وصیت ہے، رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہ اللہ کا حق ہوا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور بغیر فل اسٹاپ کامہ کی آپ کہہ سکتے ہیں، بغیر کسی فصل کے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی طریقے سے سورہ لقمان میں اور بھی مختلف مقامات پر ذکر ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اس کے بعد ماں کا ذکر تفصیلی کیا کہ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، اس کی ماں جو اس کو اٹھاتی ہے تکلیف پر تکلیف، کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اٹھاتی ہے۔ جیسے جیسے حمل بڑھتا جاتا ہے رحم مادر کے اندر عورت کی کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، اور پھر جلتی ہے تو کتنی تکلیف سے جلتی ہے، اور 2 سال تک کس طریقے سے وہ اپنی چھاتی سے لگائے رہتی ہے، اس کی گود کیسے تمہارے لیے گہوارہ اور پالنا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ماں کا اللہ رب العالمین نے بطور خاص ذکر فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، یا رسول اللہ میری حسن صحبت، میری بھلائی اور میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ دنیا میں حقدار کون ہے رشتہ داروں میں؟ تو فرمایا کہ تمہاری ماں۔ کہا پھر کون؟ کہا تمہاری ماں۔ کہا پھر کون؟ کہا تمہاری ماں۔ کہا پھر کون؟ چوتھی مرتبہ میں فرمایا تمہارا باپ۔ تو یہ تو ماں کا مقام ہے۔ اور بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے دیکھیے تو اللہ رب العالمین نے جو آیت میں نے سورہ شورا کی غالباً 49 اور 50 نمبر کی آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، یعنی زمین و آسمان کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور اسی کی تدبیر، زمین و آسمان کی تدبیر بھی اللہ ہی کر رہا ہے، خلق بھی اسی نے کیا، تدبیر بھی وہی کر رہا ہے، پیدا بھی زمین و آسمان کو اسی نے کیا، مالک وہی ہے، مدبر بھی وہی ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیوں کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ ہبہ کہا ہے، ہبہ
عطیہ اور تحفہ کو کہتے ہبہ. یہ بیٹیاں اللہ کی طرف سے ہبہ ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے. اور اس کے بعد کہا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے کا ہبہ عطا کرتا ہے، بیٹے کا ہدیہ عطا کرتا ہے. الذکور پر الف لام ذکر کیا ہے قرآن میں. دیکھیے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. الف لام خصوصیت کے لیے ہے، بیٹے کی فضیلت ہے. ہر آدمی تمنا کرتا ہے کہ بیٹا ہم کو، اس لیے. اور بیٹا والدین کی نگاہ میں بیٹی کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے جہاں بیٹے کو اہمیت دی ہے، بیٹی کو اہمیت دیا کہ بیٹے کے اوپر مقدم کیا، بیٹے کے ذکر کے اوپر مقدم کیا، بیٹی کا ذکر کیا. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اہمیت بتا دی. بیٹے کا ذکر بعد میں کیا اور بیٹی کا ذکر پہلے کیا. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. یہ بتانے کے لیے کہ بیٹا اور بیٹی پیدا ہونے میں تمہاری عمل کو دخل نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. کسی کو بھر گھر بیٹی ہی دیتا ہے، کسی کو بھر گھر بیٹے ہی دیتا ہے. بیٹی کے لیے ترستا ہے کوئی، بیٹا والا بیٹی کے لیے ترستا ہے کوئی، بیٹیوں والا بیٹے کے لیے منت و سماجت کرتا ہے. اللہ، یہ تو اللہ کا عطیہ ہے، اس میں ہمارے اور ہماری بیوی کو کیا دخل ہے؟ بعض ناقبت اندیش ہوتے ہیں جو بیوی کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تیسری ولادت میں اگر بیٹی آئی تو طلاق دے دیں گے، چوتھی ولادت میں اگر بیٹی آئی تو طلاق دے دیں گے. تو اس کے بس میں کیا ہے؟ وہ اللہ کہتا ہے کہ تو میرا ہدیہ ہے، میرا تحفہ ہے. ہم جس کو چاہے بیٹی دے دیں، جس کو چاہے بیٹا دے دیں، اور جس کو چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے دیں، اور جس کو چاہے بانچ کر دیں. ہم ہی جاننے والے ہیں، ہم ہی قدرت رکھنے والے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کس کو کیا دیں. قادر تو ہم ہیں، قدرت والے تو ہم ہیں. بیٹا بیٹی پیدا کرنے پر تمہاری کوئی قدرت نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ بیٹیاں کیا ہے؟ ہدیہ اور تحفہ ہے. جاہلیت میں یہی بیٹیاں عذاب اور نحوست کا سبب سمجھی جاتی تھی. اگر کسی کے یہاں بیٹی ہوتی تو شرم کے مارے منہ چھپائے پھرتا اور لوگوں سے چھپ چھپا کر بچا کے لے جاتا اور بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا. نہیں چاہتا تھا کہ اس ذلت کے سامان کو اپنے پاس رکھے. لیکن دیکھیے کس طریقہ سے اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کو ہدیہ اور عطیہ اور تحفہ کر ڈالا. اور یہ فرمایا کہ من کانت لہ ثلاث بنات فصبر علیہن واطعمہن وسقاہن وکساہن کن لہ حجابا من النار. جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اب وہ ان تینوں بیٹیوں کو کھلائے، پلائے، پہنائے، بیٹیوں سے ہونے والی تکلیف پر صبر کرے، اس کو ادب دے، اچھی تربیت دے، تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے اور تکلیفوں پر صبر کرے، تو یہ تینوں بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، جہنم میں جانے نہیں دیں گی. بعض روایت میں 2 بیٹیوں کا بھی ذکر ہے. اب بعض روایت میں ہے من کان لہ انثیٰ، جس کے پاس انثیٰ ہو، مؤنث ہو، بیٹی ہو کہ بہن ہو، اس کو پال پوس کر کے بڑا کرے، ادب تربیت دے، شادی کر دے، وہ اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے. ایک شخص تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. بڑی خوبصورت حدیث یاد آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک شخص، اس کا بیٹا دوڑتا ہوا آیا مجلس میں، تو بیٹے کو اس نے گود لیا، بوسہ لیا اس کا، اور پھر زانو پر بیٹھا لیا. کچھ دیر کے بعد دوڑتی ہوئی اس کی بیٹی بھی آئی، چھوٹی بچی تھی، وہ بھی آئی دوڑتی، اس کو ہاتھ پکڑ کر کے بغل میں بیٹھا لیا. اس کو زانو پر نہیں بیٹھایا، اس کا بوسہ نہیں لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل عدلت بینہما، کیوں نہیں ان دونوں کے درمیان انصاف کیا برابر سے؟ بیٹے کو بوسہ لے کر کے زانو پر بیٹھائے، گود میں بیٹھایا، بیٹی کو ہاتھ پکڑ کے بغل میں بیٹھا لیے. اس کا بھی بوسہ لینا چاہیے، اور اس کو بھی گود میں بیٹھانا چاہیے تھا، زانو پر بیٹھانا چاہیے تھا. اور اسی طریقہ سے حدیث میں آیا ہے کہ لا یکون لأحدکم، تم میں سے کسی کے لیے اگر 2 بیٹی ہو یا 3 بیٹی ہو یا 3 بہن ہو، بہنوں کا بھی ذکر ہے، اور اس کو ادب دیتا ہے، سنوارتا ہے اخلاق و آداب سے، کھلاتا پلاتا ہے، الا دخل الجنہ، مگر وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ مقام اور مرتبہ ہے بیٹی کا. اور رہ گئی بیوی کی حیثیت سے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا للرجال ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال درجہ. جس کو بیوی بنا کے لاتے ہو اس کے بھی حقوق تم پر ویسے ہی ہے جیسے تمہارے حقوق ان پر. دونوں میاں بیوی کے حقوق مساویانہ ہیں. ہاں وللرجال علیہن درجہ، مردوں کے لیے 1 درجہ اللہ نے فوقیت کا رکھا ہے عورتوں پر، اور وہ درجہ ہے قوامیت کا، کہ مرد گھر کا نگراں ہے، مرد گھر کا حاکم ہے، مرد گھر کا سرپرست ہے، گارجین ہے، ذمہ دار ہے.
اور وہ بھی اس لیے کہ وہ کماتا کھٹاتا ہے، عورت پر خرچ کرتا ہے، اس کو مہر دیتا ہے۔ عقلی صلاحیت بھی مرد کی زیادہ ہوتی ہے، جسمانی قوت بھی عورت کے مقابلے میں مرد کی زیادہ ہوتی ہے، مرد کماتا کھٹاتا ہے، اس لیے مرد کو تو ایک درجہ اونچا ہونا ہی چاہیے، لیکن حقوق کے اعتبار سے دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ شادی ہم لوگ کرتے ہیں، بغیر مہر کے شادی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم انکار کر دیں کہ نہیں ہم مہر نہیں دے سکتے، ہم بغیر مہر کے شادی کریں گے، اور عورت راضی بھی ہو جائے کہ چلیے ٹھیک ہے بلا مہر کے آپ شادی کر لیجئے، شادی نہیں ہوگی۔ بعد میں وہ معاف کر دے شوہر کو الگ بات ہے، لیکن مہر کا انکار کرنا اور عورت کا اس کو قبول کر لینا شادی سے پہلے اور بغیر مہر کے شادی کرنا جائز نہیں۔ اور اگر آپ مہر سے شادی کرتے ہیں اور ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کے مہر ادا کرو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، خوش دلی سے ادا کرو مہر، یہ عورت کی عزت ہے، اس کے اس مخصوص پارٹ کی جس سے آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں اس کی قیمت نہیں ہے، ویلیو ہے کہ اگر شادی کرو گے تو کچھ تم کو مہر کے نام پر دینا پڑے گا، یہ اس کی عزت ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، خوشی بخوشی اس کے مہر ادا کرو۔ اب پھر اگر اس میں سے وہ خوشی سے تم کو کچھ دے دیتی ہے، واپس کر دیتی ہے کل یا جز، تو خیر آرام سے کھاؤ، یا معاف کر دے تو اس کی مرضی، لیکن وہ اپنی مرضی سے معاف کرے گی یا واپس کرے گی۔ آپ ایسا سچویشن پیدا مت کیجئے کہ وہ معاف کرنے پر اپنے کو مجبور پائے، یا سمجھے کہ صاحب اگر مرد کو معاف کر دیں گے تو وہ ہم سے پیار کرے گا، آپ خوشی بخوشی دیجیے۔ تو یہ کیفیت ہے۔ اور نان نفقہ کی بھی آپ ہی مکلف ہے، وہ چاہے کتنے ہی مالدار گھر کی کیوں نہ ہو، کروڑ پتی عورت کیوں نہ ہو، اس کے پاس اپنی کروڑوں کی جائیداد ہے، لیکن اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری آپ مرد پر ہے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، مالدار اپنی مالداری کے اعتبار سے خرچ کرے بیوی پر، اور غریب آدمی محتاج آدمی اپنی محتاجی کے اعتبار سے خرچ کرے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو تمہارے پاس قیدی بنایا ہے، قیدی بغیر جیلر کی اجازت کے جیل سے باہر نہیں جا سکتا، تو عورت بغیر شوہر کی اجازت سے کہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنتے ہو وہ پہناؤ، جو اپنے معیار کا جس معیار کا کپڑا اپنے پہنتے ہو اسی معیار کا کپڑا لا کے بیوی کو بھی دو۔ تو اپنے تو 10-20 ہزار کا سوٹ پہنتے ہو، بیوی کو 500-700 روپے کا سوٹ لا کے دیتے ہو، نہیں ایسا نہیں چلے گا۔ جس معیار کا کھانا آپ کھاتے ہیں اس معیار کا کھانا دینا ہوگا، جس معیار کا آپ کپڑا پہنتے ہیں آپ کو بیوی کو آپ کو اسی معیار کا کپڑا پہنانا ہوگا۔ ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، کروڑوں پتی ہے وہ، لیکن وہ اپنے خرچ کی اور بال بچوں کے خرچ کی ذمہ دار اور مکلف نہیں ہے، آپ مکلف ہیں۔ یہ اتنا اونچا مقام کس نے دیا اسلام کو؟ عورت کو دیا، اسلام نے دیا ہے عورت کو۔ اور اس سب سے بڑھ کر دور جاہلیت میں یا کسی زمانے میں عورت کو کبھی بھی ماں باپ کے مال سے یا رشتہ داروں کے مال سے ترکہ نہیں دیا جاتا تھا، عورتیں ترکے سے محروم تھیں۔ چھوٹے بچے جو نابالغ ہوتے تھے، اگر بیٹے بھی ہوں تو محروم ہوتے تھے۔ اگر بڑا بیٹا گھر میں ہے جو جوان ہے، 1 ہو یا 2 ہو، جوان اگر ہے تو اس کو ترکہ پورا مل جاتا تھا۔ کیوں؟ تھیوری یہ تھی کہ یہ خاندان کی طرف سے جنگ کر سکتا ہے، خون کا بدلہ دوسرے خاندان والے سے لے سکتا ہے، خاندان کا دفاع کر سکتا ہے، ڈیفینس کر سکتا ہے۔ یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ جنگ میں نہیں جا سکتا، گھوڑے کی پیٹھ پر سواری نہیں کر سکتا، عورتیں تو اور نہیں کر سکتی، لہذا چھوٹے بیٹوں کو بھی محروم کر دیتے، اور عورتوں کو چاہے وہ ماں ہو کہ بیوی ہو کہ بیٹی ہو ترکہ دیتے ہی نہیں، بلکہ خود عورتوں کے مالک ہو جاتے۔ اگر شوہر مر گیا، بیوی اس کی اگر خوبصورت ہے، خاندان میں کا کوئی آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی عورت کے شادی کر لیتا اس سے زبردستی، اور بدصورت ہوتی تو شادی نہیں کرتا، اور اگر کہیں کرنا چاہتی تو رکاوٹ بنتا، کچھ پیسہ دو گی تب اجازت دے دیں گے۔ کتنی گنڈئی تھی بتائیے، دوسرے کی بیوی ہے، بیوہ ہے، اس پر تصرف خاندان کے کسی آدمی کا ہے، دبنگ کا۔ یہ اسلام ہے جس نے عورتوں کو حق دیا، بیٹی کی حیثیت سے بھی، ماں کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی بھی حیثیت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور اس سے پہلے کی آیت میں اللہ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، ان کے ماں باپ کے متروکہ مال میں یا رشتہ داروں کے متروکہ مال میں، بھائی بہن کے مال میں، دادا دادی کے مال میں، مردوں کے لیے بھی، بیٹوں کے لیے بھی، بیٹیوں کے لیے بھی، چاہے کم چھوڑا ہو کہ زیادہ چھوڑا ہو مال، اللہ نے دونوں کے حصے مقرر فرمائے۔
فرض کیے ہیں دونوں کے حصے۔ یہ بہت غلط ہے، ظالمانہ جملہ ہم سنتے ہیں لوگوں سے کہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کا گھر میں حصہ نہیں ہوتا، گھراڑی میں حصہ نہیں ہوتا، کھیت سے دیں گے۔ اللہ کہتا ہے مما قل منہ وکثر، کم چھوڑا ہو یا زیادہ چھوڑا، سب میں ایک ایک اینٹ میں برابر کی شریک ہے بیٹی تمہاری، شانہ بشانہ ہے، جو حصہ ہم نے مقرر کیا وہ دینا پڑے گا۔ باپ نے جو بلڈنگ چھوڑی ہے اس کی قیمت لگاؤ، وفات کے ایک آدھ ہفتے کے بعد جب حالات نارمل ہو جائے تو کتنے کی زمین ہو سکتی ہے، مکان ہو سکتی ہے، اس کی قیمت لگاؤ، اور اس میں جتنا شیئر بیٹی کو جاتا ہے، میت کی بیٹی کو جاتا ہے، میت کی ماں کو جاتا ہے، وہ شیئر دو، میت کی بیوی کو دو جو تمہاری ماں ہے، گھر میں نہیں، گھراڑی میں نہیں۔ کون کس نے بتایا آپ کو؟ مما قل منہ وکثر، جس طرح تم باپ کے بیٹے ہو اس طریقے سے باپ کی وہ بھی بیٹی۔ یہ ظالمانہ نظام ہے آپ کا کہ آپ کھیت سے دیتے ہیں، اور جو دور چوڑی چٹ کا کھیت ہوتا ہے وہ لڑکی کو پکڑوا دیتے ہیں، اور آبادی سے قریب کی جو زمین پیداواری زمین ہوتی ہے یا قیمتی زمین ہوتی ہے وہ آپ ہڑپ کر لیتے ہیں۔ سب جگہ قرعہ اندازی کیجیے، سب جگہ بٹوارہ کیجیے، جو بھی چیز ہوگی اس کی مرضی سے ہوگی۔ اب آپ سمجھے؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتائی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ، تمہاری اولاد کے اندر جو بیٹا اور بیٹی ہے اللہ وصیت کرتا ہے۔ دیکھو یہ اللہ کی وصیت ہے، اللہ اکبر، کس لفظ سے اللہ نے تعبیر کیا؟ ایک تو حصے کو بتایا کہ یہ فرض ہے، دوسرے کہ یہ وصیت ہے کہ بیٹے کو 2 بیٹی کے برابر ملتا ہے، 2 بیٹی اور 1 بیٹا ہے، اور کوئی نہیں ہے تمہارے پاس، بیوی بھی پہلے ہی مر گئی، باپ ماں بھی پہلے ہی مر گیا، چھوڑ کے مرا ہے، بیٹی 1 بیٹا 2 بیٹی، 2 بیٹی 1 بیٹے کے برابر، کل جائیداد آدھا لگے گی، آدھا بھائی لے گا اور آدھا میں دونوں بہن لے گی۔ سوچئے، مذکر کو مؤنث کا دگنا، یعنی بیٹے کا آدھا حصہ بیٹی کو ملتا ہے۔ یہ قانون ہر جگہ ہے، دیکھیے اللہ کے فضل و کرم سے، ولی عقیقہ کرتے ہیں تو بیٹے کا 2 جانور کرتے ہیں تو بیٹی کا 1 کرتے ہیں، یہاں بھی مرد کا آدھا ہے۔ خون کی قیمت بھی اسلام میں جو مرد کی خون کی قیمت ہے وہ آدھی قیمت عورت کے خون کی ہے، تو اسی طریقے سے ترکے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو آدھا دیا ہے بیٹے کے برابر، کیونکہ مال کے خرچ کی ذمہ داری بیٹے پر زیادہ ہوتی ہے، شادی کرے گا یا اپنی بیوی کا مہر دے گا، نان نفقہ دے گا، رشتہ دار لوگ آتے ہیں، اب بہن تو بیاہ دی گئی ہے تو وہ پیسہ وقت لے کے کیا کرے گی، تو خرچ کے حساب سے اللہ نے حصہ دیا ہے، کیونکہ مالی ذمہ داریوں کا بوجھ زیادہ بیٹے پر ہے، بیٹی پر نہیں۔ لیکن ایک بیٹے کا آدھا، اگر ایک بیگھہ زمین بیٹا لیتا ہے تو 10 کٹھے کی مالک بیٹی ہے، اور بالکل انصاف کے ساتھ بٹوارہ کرنا پڑے گا آپ کو، ہر زمین میں دینا پڑے گا اس کو۔ اور اگر بیٹا نہیں ہے، میت کے پاس 1 بیٹی ہے تو آدھا مال بیٹی لیتی ہے، اللہ اکبر۔ اور اگر 2 بیٹی چھوڑ کے مرا ہے تو 2/3 مال وہ لے گی، 3 بیگھہ میں 2 بیگھہ کی 2 بیٹی مالک ہوگی، 2 یا 10 گو ہو، 2/3 مال میں وہ بٹوارہ کرے گی، 1/3 خاندان کے دوسرے لوگوں میں جائے گا۔ یہ کہنے کا مطلب ہے۔ بتائیے، بھائی بہن ساتھ ہوں تو مذکر کو مؤنث کا دگنا، بیٹی میت کے پاس اکیلی ہے تو آدھا مال بیٹی کا، 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو 2/3 مال بیٹیوں کا، چاہے 2 ہو یا 10 ہو یا 20 ہو، 1/3 مال بچے گا وہ رشتہ دار ہو جائے گا۔ باپ ماں ہے تو 1/6 باپ کو، 1/6 ماں کو، اور 1/6 1/6 2/6 گویا 1/3، 1/3 جائے گا ماں باپ میں، ماں باپ میں 1/3 اور بیٹیوں میں 2/3۔ سوچ لیجیے، تو ماں کو بھی اسلام نے حق دیا۔ کبھی کبھی ماں کو اگر اولاد کسی کے پاس نہ ہو، میت مرا ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے، بیٹا بیٹی نہیں ہے بھیا، تو ماں کو 1/3 حصہ ملتا ہے، 1/3 ملتا ہے، اور 2/3 باپے لے لیتا ہے۔ اس کے بعد جو 12ویں آیت ہے سورہ نساء کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں کا حق مقرر کیا ہے کہ اگر تم مر جاتے ہو اور تمہاری بیویاں رہ جاتی ہیں تمہاری زندگی میں کہ موت کے بعد، تو اگر تمہارے پاس اولاد ہے، مرد کے پاس اولاد ہے اس بیوی سے یا کسی بھی بیوی سے، تو اس کی بیوی کو جاتا ہے 1/8، جس کو دعانہ کہتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ شوہر کے پاس اولاد ہے۔ اور اگر شوہر کے پاس اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 جاتا ہے، 4 آنا، 1/4 مال جاتا ہے، 1/4۔ اور اسی طریقے سے اگر بیوی مر گئی اور مال چھوڑ کے مری، زیور ہے، گہنا ہے، اور بھی لاکھوں کروڑوں کی جائیداد ہے اس کو، جو اس کے باپ کے ترکے سے اس کو ملا ہوا ہے، تو شوہر کو ملے گا۔ اگر بیوی کے پاس بچہ ہے تم سے یا کسی پہلے کے شوہر سے تو مرد کو ملے گا 4 آنا، اور اگر بیوی کے پاس بچہ نہیں ہے، نہ تم سے نہ پہلے شوہر سے، تو آدھا مال شوہر لیتا۔ اور اس کے بعد پھر بہن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کیا ہے، جو ماں جائی بہن ہے، اور سورہ نساء کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے
سگے بھائی بہن یا سوتیلے بھائی بہن کہ باپ ایک ہو اور ماں دو ہو، اس کا حصہ بتایا ہے، اسی تفصیل سے جو تفصیل آپ نے بیٹی اور بیٹوں کے معاملے میں سماعت کی۔ اور اس کے بعد رب العالمین فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، یہ اللہ کے قوانین ہیں، خبردار ان کی مخالفت مت کرنا۔ اسی تقسیم کے حساب سے تقسیم کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جس کا جو حق اللہ نے مقرر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اللہ رب العالمین نے ہر حقدار کا حق مقرر کیا ہے، اس کو ان کے مقررہ حق دو، اور وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اگر یہ میاں جی اپنے کسی بیٹے کو 2 کٹھا وصیت کر کے چلے جائیں کہ میرے مرنے کے بعد فلانی زمین ہمارے 4 بیٹوں کے درمیان میں سے فلاں بیٹے کو، غلط ہوگی وصیت، باطل ہوگی، وارث کو وصیت نہیں ہے۔ ہاں ایک بیٹا مر گیا ہے زندگی میں، پوتا ہے بیچارہ، اس کو 4 کٹھا 10 کٹھا 20 کٹھا دے دو، یہ جائز ہے، کیونکہ وہ وارث نہیں ہو رہا ہے۔ غیر وارث کے لیے وصیت ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض باہلھا، جس کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے ابدأ الفرائض باہلھا، پہلے مقررہ حق والوں کو دو، اور اس کے بعد جو بچے گا وہ خاندان میں مذکر رشتہ دار جو ترکہ پانے کا مستحق ہوگا وہ لے لے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ ہماری حد ہے، مقرر حد ہے، اس کو چھلانگنے کی کبھی جرت مت کرنا، اس کی مخالفت کرنے کی کوشش مت کرنا، پاسداری کرنا۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کا کہاں مانو گے، یہاں بھی اور ہر جگہ جو اللہ کے قوانین ہیں ان کی پاسداری کرو گے، تو اللہ رب العالمین ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، پانی کی اور شراب کی، 4 نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ اکبر، خالدین فیہا، جہاں تم ہمیشہ رہو گے، وذالک الفوز العظیم، اور سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ جنت مل جائے۔ لیکن ومن یعص اللہ ورسولہ، اللہ اکبر، ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مقیم۔ لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، منمانی تقسیم کرے گا، کچھ یوں ہی سا اٹھا کر کے بہن کو دے دے گا، ماں کو دے دے گا، تو لے کے کیا کربے، اور سب اپنے ہڑپ کر جائے گا، اللہ کی حدوں کو چھلانگ لگا دے گا، سن لو وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ سوچ، خالدین فیہا وَلَهُ عذاب مہین، اور رسوا کن عذاب اس کو وہاں ملے گا جہنم کے اندر۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چند روزہ دنیا کے لیے اور مال و متاع کی حرص و ہوس میں اب وارثان کا حق مار رہے ہیں، دوسرے کا مال ناجائز کھا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، خوب رغبت رکھتے ہو دوسرے کا مال کھانے میں، ہڑپ لیا بہنوں کا حصہ، ماں کا حصہ ہڑپ لیا، باپ کو نہیں دیا، بڈھے کو، سب مال کھا گئے وراثت کا اکیلے۔ اللہ کہتا سمجھ میں آئے گا جب اللہ تعالیٰ آئے گا اس دن، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ۔ جب اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے اترے گا اور فرشتے صف بصف اتریں گے اور جہنم لائی جائے گی، کراہ کی شکل میں گہری ہوگی، 70,000 لگام اس پہ لگی ہوگی جہنم میں کھینچنے کے لیے، اور ہر لگام پر، ہر رسی کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے، 70,000 لگام ہوگی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کر لائیں گے۔ اس دن تم کو سمجھ میں آئے گا کہ حقداروں کا مال ہڑپنے سے اور کھانے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرو بھائیو، باپ مرے فوراً ہی معاملہ کرو، حل کرو۔ دکان رہتی ہے، لاکھوں روپے کی رہتی ہے، 10 سال 20 سال کے بعد جب کروڑوں کی دکان بنتی ہے، تب جا کر کے وہ کہتا ہے کہ 20 سال پہلے کی جو مالیت تھی باپ نے دکان چھوڑا تھا اس کا ویلیو لگائیں گے، اور اس سے جو تم نے کروڑوں کمایا اس کا منافع کہاں گیا، کس کو گیا، کیوں کھایا اکیلے تم نے؟ جتنی جلدی ہو باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد ترکہ تقسیم کرو۔ بیٹی کو جوان کر دیا، بہن کو شادی کر دیا، کچھ یوسا دے کر کے رخصت کر دیا، جس کو ہماری اصطلاح میں جہیز کہتے، کا ہو گیا معاملہ ختم، پڑھایا لکھایا، شادی بیاہ کیا، سو اتنے اوج موج سے شادی کر دیا۔ کون بولا آپ کو اوج موج سے شادی کرنے کے لیے؟ جس دن اس کا باپ مرا تھا صبح ہو کے تیسرے دن ہو کے ترکہ تقسیم کرتے، بہن تمہارا یہاں 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 یہ حصہ ہوا، اب حساب جوڑتے، 10 لاکھ 12 لاکھ کی زمین ہے اس کے پاس، چلو بھائی اب تم اسی میں پڑھو، شادی بیاہ کر دیا۔ جو خرچہ ہوتا شادی کے بعد جب وہ آتی تو کہتے کہ لو تمہارا سارا خرچہ
تمہارے باپ کی جائیداد سے کاٹنے کے بعد یہ 2 لاکھ بچ گیا ہے، تم اس کو رکھو۔ کون کہتا ہے تم کو 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے؟ نہیں ہے۔ اگر باپ نے کچھ نہیں چھوڑا ہے تو ازراہ احسان اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی شادی بیاہ کر دو۔ چھوٹے بھائی ہیں، پڑھایا لکھایا ہو گیا، شادی بیاہ کر دیا، کروڑوں چھوڑ کے مرا ہے باپ، اب کہتا ہے نا سب تو ختم ہو گیا، جوان ہونے سے پہلے کھا پی کے سب کو برابر کر دیا بڑے بھائی نے۔ کیا ایک ایک کوڑی کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا، کیسے خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، حصہ مقرر کر دیتے، اس کا اکاؤنٹ الگ کر دیتے اور اس کے اوپر خرچ کرتے۔ کتنی تعلیم پہ خرچ چھوڑا ہے، کتنا کپڑے پہ خرچ چھوڑا ہے، کیا ہے نہیں ہے، اور اس کے بعد جو بچتا وہ اس کو الگ کرنے کے وقت میں دے دیتے کہ یہ تمہارا بچا ہوا ہے، اور سب معاملے کے اوپر 2 آدمی کو گواہ رکھتے۔ اللہ کی عدالت کا خوف کھاؤ لوگوں، اللہ کی عدالت کا۔ یہ مال کیا ہے، ہاتھ کی میل ہے، چلی جائے گی، لیکن آخرت خراب ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین روزی تنگ کرتا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ روزی تنگ کرتا ہے تو روتے ہو چلاتے ہو، کیسے نہ روزی تنگ کرے؟ تمہارا حال یہ ہے کہ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، یتیموں کا مال ہڑپنے کے چکر میں رہتے ہو، مسکین کو کھانا کھلانے سے ابھارتے نہیں ہو۔ اگر اپنے نہیں ہے کھانا اور کوئی مسکین آواز لگا رہا ہے بھائی بھوکے ہیں کھلا دو، تو انہیں کہا کہ او فلانے بھائی لے جائیے اس کو کھلا دیجیے، ہمارے یہاں کھانا ختم ہو گیا، آپ اس کو کھلا دیجیے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کوئی مسکین اگر فقر و فاقہ کی شکایت کر رہا ہے، بھوکے ہونے کی شکایت کر رہا ہے، تو جو گھر میں میسر ہے لے جاؤ، نہیں تو کسی کو کہو کہ بھائی اس کو کھانا کھلا دو۔ یہ بھی نہیں کرتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور خوب رغبت سے دوسرے کا ترکہ کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور بہت زیادہ تم کو مال سے محبت ہے۔ تو ان صفات کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہا کہ ٹھہرو، دھمکی دے رہا ہے کہ ٹھہرو، اس دن کا انتظار کرو جب اللہ اور فرشتے آئیں گے اور جہنم لائی جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لوگوں اللہ سے ڈرو، اور جس کا جو حق ہے تمہارے مال میں اس کو دے دو، ماں کو اس کا حق دو، باپ کو اس کا حق دو، بیوی اگر ہے میت کی تو اس کو حق دو، جو تمہاری ماں ہے بہنوں کا اس کا حق دو۔ اور کہا نا مما قل منہ او کثر، کم سے کم چھوڑا ہے کہ زیادہ سے زیادہ چھوڑا ہے۔ ہر چھوٹی سے بڑی چیزیں، جائیداد منقولہ ہو کہ غیر منقولہ ہو، کیش چھوڑا ہو کہ سامان چھوڑا ہو، جو کچھ بھی چھوڑا ہے، ایک لاٹھی بھی اگر باپ نے چھوڑی ہے تو یہ باپ کا ترکہ ہوا، اس کی قیمت لگے گی عدل و انصاف کے ساتھ۔ 100 روپیہ، 50 روپیہ، اس 50 روپے کو ایڈ کرو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں اور تقسیم کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عورتوں کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، اور جن خوبیوں کی وجہ سے اسلام دوسرے ادیان پر فوقیت رکھتا ہے، اور ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ہے جس نے عورتوں کو اتنا اونچا مقام دیا۔ مقہور اور مجبور عورت کو اللہ نے عزت کا مقام دیا، مال کا مالک بنا دیا، اور سب سے بہترین ذریعہ کسب کمائی کا عورت کے لیے اور مالدار ہونے کا ترکہ ہے۔ اگر سارے لوگ جس کے مال میں عورت کا ترکہ ہوتا ہے، ایز اے ماں، ایز اے بیوی، ایز اے بیٹی، ایز اے بہن، جہاں جہاں اس کا ترکہ ہوتا ہے، اگر ایمانداری سے سب اس کو ترکہ دے دے تو مالدار ہوگی۔ خرچہ تو اس کو کرنا نہیں ہے، سارا خرچہ تو شوہر کو کرنا ہے، لاکھوں کی جائیداد اس کی پڑی ہوئی ہے، زکوٰۃ دے رہی ہے، مسجد بنوا رہی ہے، کچھ بنوا رہی ہے، کچھ بنوا رہی ہے، وہ اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق رکھتی ہے۔ تم ثواب کماؤ گے، وہ نہیں ثواب کمائے گی، تو ہماری عورتوں کو محتاجی نہیں ہوگی، یا عورتیں کام کرنے کے لیے نہیں باہر نکلیں گی مردوں کے شانہ بچانا۔ اتنا کچھ ہے ان کے پاس، ان کے باپ دادا کا اور بھائی چچا کا دیا ہوا ترکہ کہ وہ عزت اور آبرو کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے 2 وقت کی اچھی عزت کے ساتھ روٹی کھائیں گی۔ اللہ حل بلغت، اللہ حل بلغت۔ اے لوگوں، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، سنا دیا۔ جس نے بھی، جس کے پاس بھی بہنوں کا حصہ ہو، کسی اور رشتہ دار کا حصہ ہو، اس کو اپنی چوکھٹ پر ناک نہ رگڑواؤ، بار بار مت دوڑاؤ، عدالت تک نہ گھسیٹو، یا عدالت تک معاملے کو پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اس کا حق دیا ہے۔ اگر مسلمان ہو تو اللہ کے فرض حق کو سمجھو، اللہ کی وصیت کو سمجھو، اللہ کے حدود کو سمجھو، اور جس کا جو حق ہے وہ دے کر سرخرو بنو۔ اللہ رب العالمین اپنے احکام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالی سمیع کریم جواد الرؤوف الرحیم۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔